اس عظیم الشان کانفرنس کے زیر سائے بیٹھ کر اپنی اپنی آخرت کی کھیتیوں کو سرسبز و شاداب کرنے والے خوشبخت سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کی بیلوس کریمی پہ دل قربان گیا، ان کے در بن کے گدا وقت کا سلطان گیا، سوئے طائف تو کبھی جانب فاران گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ ہاتھ وہ ہے جو نہ دامن سے تیرے دور رہا، پاؤں وہ جو راہ میں تھک کے تیری چور رہا، سینہ وہ جس میں تیری چاہ کا ناسور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ وہ ہے کونین کے شاہ، آج مدد مانگ ان سے، بخش دیں گے وہ گناہ، آج مدد مانگ ان سے، لے تو فردوس کی راہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ فقر و فاقہ ہی سہی، دولت و ثروت نہ سہی، نہ سہی اور کچھ حاصل تمہیں شہرت نہ سہی، طاقت و عظمت و ملکیت و شوکت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، ان کی راہوں میں جگر اپنا بچھانے کے لیے، اب چلو روشنی نجم و قمر سے پہلے، اب بھی طیبہ سے بھلا دور رہو گے کیسے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ جتنے لوگ بالکل پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، میں تمامی سامعین سے بہت ہی خلوص کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اب یہ وقت آپ حضرات کا سیر و تفریح کا نہیں ہے۔ جتنے لوگوں کے اسماء گرامی کو آپ حضرات نے پوسٹر میں مطالعہ کیا تھا، الحمدللہ وہ سارے مہمان آپ حضرات کے بزم محبت میں موجود ہیں۔ آپ جلسوں میں آیا کریں تو یہ سوچ کر آیا کریں کہ ہمیں وہاں چلنے کے بعد کچھ ایسی باتیں سماعت کرنے کو ملیں گی جو اب تک ہم نے سنا ہی نہیں۔ ان باتوں کو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دوسروں تک پہنچائیں، اس کے بعد آپ حتی الامکان اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ دعا کریں مولا کریم ہمیں اور آپ سب کو اس جمہوری ملک میں امن و سکون قائم کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ محبت سے آپ آمین کہا کریں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ خود بریلی شریف میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان دو ڈھائی گھنٹے دوستانو بیٹھ کر حفیظ جالندھری کی لکھی ہوئی شاہنامہ کرام کو سنتے، پڑھتے اور روتے رہتے تھے۔ خود سرکار مجاہد ملت علیہ رحمت الرضوان بدر سنیت اعلی حضرت کی موجودگی میں تقریباً آپ نے 2.25 گھنٹے سے زیادہ خطاب فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ شریف میں تبلیغی کام کا آغاز فرمایا تو مصطفیٰ کریم نے ایک فرد کو، ایک شخص کو آپ پکڑ کر اسے گھنٹوں دین کی باتیں بتاتے تھے۔ اس طرح سے آپ کا مذہب اسلام پروان چڑھا ہے۔ ایک عظیم الشان تابعی جن کا نام حضرت امام حسن بصری ہیں، مرتبہ ایک یہ ہوا کہ آپ ہی سے آپ کے شاگردوں نے پوچھ لیا، سوال کیا، سرکار آپ یہ بتائیں، یہ عظیم الشان تابعی ہیں، آپ کے سامنے طالبان علوم نبویہ موجود ہیں،
یہ بارہا سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، مجھے ان کو سنانا مقصود نہیں ہے، آپ سماعت کر لیں، آپ سن لیں۔ پوچھا کہ آپ حضرات سرکار جو صحابہ کرام اسلام کی عظیم جنگ بدر میں شہید ہوئے ہیں، آپ کی ملاقات ان سے ہو چکی ہے، آپ فرمائیں اگر وہ صحابہ کرام اس زمانے میں اس دور میں ہوتے تو ہم لوگ انہیں دیکھ کر اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے؟ سوال دیکھیں، آپ سوال کا تیور دیکھیں۔ اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک بزنس مین ہے تو اس کے تعلقات بزنس مین سے رہا کرتے ہیں، لیڈر ہے اس کے ساتھ نیتاؤں کی جماعت ہوتی ہے۔ حضرت امام حسن بصری عظیم الشان تابعی اور ایک اللہ کے آپ عظیم ولی گزرے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ولیوں کی جماعت رہتی ہوگی۔ سوال کے بعد فرمایا آپ نے سنو بیٹا سنو، اگر وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں آپ کا سوال مجھ سے ہے، اگر وہ صحابہ کرام اس زمانے میں آج کے دور میں ہوتے اور تم لوگ انہیں دیکھتے تو انہیں دیکھنے کے بعد آپ انہیں پاگل کہتے، دیوانہ کہتے، مجنون کہتے، اور وہ آپ کو دیکھتے تو آپ کو منافق کہتے۔ حضرات سوچیں، آپ غور کریں، آپ کے سامنے فیوچر کے بڑے بڑے اولیاء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، مستقبل کے بڑے بڑے مشائخ اعظام کی جماعت حاضر ہے، جن کی طرف آپ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تم ان صحابہ کو دیکھتے تو انہیں تم دیوانہ، پاگل، مجنون کہتے، اور وہ تمہیں دیکھتے تو تمہیں منافق کہتے ہیں۔ صحابہ کرام وہ جماعت پوچھا آپ کے شاگردوں سے، کہا ایسا کیوں؟ ہم انہیں پاگل کیوں کہتے؟ وہ ہمیں دیوانہ، منافق کیوں کہتے؟ عرض کی حضرات سماعت کریں آپ اور سوچیں، آج ہم ہیں، ہمارے بچے آج 2-2 ہزار روپے کی ٹائی لگاتے ہیں، آج ہم 3-3 ہزار روپے کے جوتے پہن لیتے ہیں، ہمارے وہ بچے طلباء کرام جو مدرسوں میں رہ کر پورے سال میں جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، شوال تا شعبان، اتنے پیسے ہمارے عہد کے بچے ایک ہفتے کی تفریح میں خرچ کر ڈالتے ہیں۔ سوال دیکھیں آپ، فرمایا سنو، اگر ان مقدس صحابہ کو کہیں سے بھی محنت کرنے کے بعد، مزدوری کرنے کے بعد اگر ان کی جیب میں کہیں سے 10 روپے آتے تو وہ صحابہ اس 10 روپے کو لے کر کے بازار جاتے، بازار شہر کے چوراہے پر جہاں مزدور ملتے ہیں، اگر ان مزدوروں کی مزدوری دن بھر کی 10 روپے ہوتی تھی تو 5 مزدوروں کو صحابہ اپنے گھر لے آتے، انہیں 2-2 روپے تقسیم کرتے اور دن بھر بیٹھ کر آپ انہیں مذہب اسلام کی باتیں سکھاتے تھے۔ اس طرح یہ مذہب اسلام آپ تک پہنچا ہے، جس دین کو آج ہم نے صرف اور صرف تفریح کا سامان بنا لیا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر شعراء کرام کے پاس اچھی آواز نہ ہو یا کسی وجہ سے آواز شکستہ ہو، گرفتہ ہو، متاثر ہو تو ہمارے جلسوں کے پنڈال خالی ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام کے پاس اگر ایک اسپیڈ نہ ہو، ایک لہجہ تیور نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں جلسہ فلاپ ہو گیا۔ نقیب کے پاس، اناؤنسر کے پاس اگر لطیفے نہ ہو، کہے نہ ہو اور اسٹیج پر افراتفری، ٹہلنے، گھومنے، اچھلنے، کودنے کی ادا نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ جلسے کی صحت متاثر ہو گئی ہے۔ اب غور کریں، پہلے کے زمانے کے لوگ یہ سوچ کے جلسوں میں بیٹھتے تھے کہ ہمیں بولنے والے کو نہیں، ہمیں پڑھنے والے کو نہیں، بولنے والا کیا بول رہا ہے ہمیں یہ سماعت کرنا ہے، تعریف اس کی ہو رہی ہمیں یہ سننا ہے۔ دعا کریں رب قدیر، رب کعبہ، مولا کریم ہمیں اور آپ سب کو جلسوں کے، مشاعروں کے مقصدیت سے استفادہ کرنے کا شعور بخشے، آمین۔ مبارکباد پیش ہے بھائی حافظ ظفر الدین صاحب قبلہ کو، ان کے تمام تر ادبی رفقا کو، جنہوں نے اپنے کاوشوں کو صرف کرنے کے بعد اس عظیم الشان کانفرنس کا وجود بخشا ہے۔ مولا اس عظیم الشان کانفرنس کو، آپ کی نشست کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول فرما کر ہمیں اور آپ سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ اب اس عظیم الشان کانفرنس کی پہلی منزل کنات خانی کے روپ میں آپ کے حوالے کر دیا جائے۔ اس سے قبل بلند آواز سے پورا مجمع، اسٹیج سے لے کر کے سامعین کی آخری کڑی تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ اپنی عقیدت و محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود پاک کا ہدیہ خروج پیش فرمائیں، بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا
مولانا محمد مادن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ السلام. پڑھتے رہو صلاۃ مدینہ شریف میں ہے مصطفیٰ کی ذات، مدینہ شریف میں باب جناب حیدر کرار کی قسم. ہاں ہاں غم ہو گیا ہے مات مدینہ شریف میں. سبحان اللہ بے شک. دامان دل خزانہ رحمت سے بھر گیا. دامان دل ظفیر بھائی، دامان دل خزانہ رحمت سے بھر گیا. ہاں ہاں بھر گیا. اٹھے جو میرے ہاتھ مدینہ شریف میں، سبحان اللہ بے شک. اٹھے جو میرے ہاتھ مدینہ شریف میں. نعت خوانی کرنے کے لیے، نعت پاک کا ایک کلام پیش کرنے کے لیے عزیزم محمد عامر کو میں آپ کے سماعتوں کے دہلیز پر کھڑا کرتا ہوں. آپ سماعت کریں، اس کے فوری بعد انشاءاللہ آپ اپنے بے مہمان شاعروں سے ملاقات کرنے کا استفادہ کریں گے.